الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، فیز ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عمر کو، اس زندگی کو بچپن کہتے ہیں۔ اس بچپن کی عمر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو سارا دن کھیلتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ ماں باپ بھی اس کو خوش رکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اور وہ خود بھی گھر میں ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے۔ گھر کا ہر مرد اور ہر عورت اس بچے سے بات کر کے، اس کو گود میں لے کے، اس کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بچے کے اوپر گھر کے لوگ اس کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، اور بچے کے رونے پر گھر کے لوگ روتے ہیں۔ وہ ہوتا تو چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن پورے گھر کے لوگوں کے دلوں کی جان ہوتا ہے۔ ذرا اس کے رونے کی آواز آئے تو سارے گھر والے فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب اس سے کچھ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ اس لڑکپن کی عمر میں اب اس بچے کی تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسکول بھی بھیجا جاتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے۔ ماں باپ اس کے ذمے پڑھائی لگاتے ہیں تاکہ یہ بچہ اچھے انداز سے پڑھے۔ تو اس عمر میں بچہ مدرسے میں، اسکول، کالج میں پڑھتا ہے، اور ماں باپ کی امنگوں کو پورا کرتا ہے۔ جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ اس کا پھر اسی طرح کھیل کود میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جس میں آ کر لڑکا یا لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب لڑکے کی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو تو اب ماں باپ اس کو کسی بزنس میں لگاتے ہیں یا کسی نوکری پہ لگاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اس بچے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب اس بچے کو
حلال روزی بھی ملنی شروع ہو جائے اور جوانی کی عمر بھی ہو. اسی طرح لڑکی بھی گھر میں رہ کر بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ان کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ازدواجی زندگی یا شادی شدہ زندگی کہتے ہیں. اس کے لیے لڑکے کے ماں باپ بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے والدین بھی رشتے دیکھتے ہیں. پھر جہاں دونوں طرف کو مناسب معلوم ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام نے نکاح کو عبادت کہا. چنانچہ حدیث پاک نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. جب حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. دنیا میں دین اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے مذاہب ایسے تھے کہ جو ساری زندگی کنوارا رہنے کو نیکی سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے، عورت مریم صفت بن کر رہے، اور دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. دین اسلام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورت کا وقار بڑھایا اور بتایا کہ جب انسان شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہونے میں معاون بنتی ہے. چنانچہ کہا گیا ہے کہ عورت انسانی زندگی کا نصف ہے اور بقیہ نصف زندگی کے بننے اور بگڑنے پر اثر انداز ہوتی ہے. جن معاشروں میں نکاح نہیں، وہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام میں یہ چیز حرام اور گناہ ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب تب آ سکتے ہیں جب نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن جائیں. اب دیکھا بھی یہی گیا کہ جن ملکوں میں دوستانہ زندگی کی رسم و رواج عام ہے وہاں پر عورت بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ وقتی ساتھی تو اس کو روز مل جاتے ہیں مگر زندگی کا ساتھی اس کو کوئی نہیں ملتا. چنانچہ ابتدائے جوانی میں تو وہ عورت مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے،
لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 30 سال سے اوپر، تو اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہائیوں کی ماری اپنے گھر کے اندر نفسیاتی مریضہ بن کے زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے جب ایسی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ جن لوگوں نے تھوڑا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارا، ان کی اولاد بھی ہو گئی، مگر ذمہ دار وہ اس کے نہ بنے، بوجھ عورت ہی کے سر پر پڑ گیا۔ اب یہ بیچاری دفتروں میں جا کے روزی بھی کمائے، اپنی اولاد کی پرورش بھی کرے، گھر کی صفائیاں بھی کرے اور کھانا پکانا بھی کرے۔ تو اس طرح عورت پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ یہ عورت کے ساتھ سری ناانصافی ہے کہ مرد اس سے اپنا مطلب تو نکالے اور اس کی ذمہ داری کوئی نہ لے، نہ اس کو وراثت میں حصہ، نہ اس کے بچوں کا کوئی نگران۔ تو آزادی کے عنوان پر عورت کو ایسا خوبصورت دھوکہ دیا گیا کہ اسے گھر سے باہر نکال کر مردوں کے لیے کھلونا بنا دیا گیا۔ چنانچہ نام تو آزادی کا ہے جی، ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، اس کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کے پیچھے مرد کی مکاری شامل ہے۔ چونکہ مردوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس عورت کو نان نفقہ یعنی خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں کے بھی ہم ذمہ دار بن جائیں گے، اور ہماری وراثت میں بھی اس عورت کو حصہ مل جائے گا۔ اور مرد کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر ذمہ داری کے ہی میرا کام چلتا رہے تو یہ سب سے اچھا۔ چنانچہ مکار مردوں نے بھولی عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ تم اگر گھر سے باہر آؤ تو یہ تمہارے لیے آزاد